موضوع الدرس فی اثبات المعاد والادلۃ علی ذلک والرد علی المکذبین، سورۃ مریم، تفسیر ابن کثیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدث الأعمش عن مجاهد قال أبطأت الرسل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاه جبريل فقال له ما حبسك یا جبریل۔ اس روایت مبارک میں ہے کہ فرشتوں کا آنا، یعنی جبریل کے آنے میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ پھر جب جبریل علیہ السلام آئے تو حضور نے فرمایا کس وجہ سے تم اتنی دیر نہیں آئے؟ فقال جبریل کیف تأتیکم وانتم لا تقصون اظفارکم ولا تنقون براجمکم ولا تأخذون شواربکم ولا تستاقون۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ حضور میں کیسے آؤں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ناخن صاف نہیں کرتے، اپنے بدن کی صفائی نہیں کرتے، اپنی مونچھیں نہیں کٹواتے، مسواک نہیں کرتے، منہ سے ریحہ کریحہ آتی ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ ثم قرأ ما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، الی آخر الآیہ۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ انسان ان پاکی کا خیال نہ کرے تو فرشتے تو پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، پھر وہ نہیں آتے۔ اسی طرح جس گھر کے اندر گندی فلمیں ہوں، گندے فوٹو ہوں، گندی تصویریں ہوں، وہاں بھی فرشتے نہیں آتے۔ تو جب فرشتے نہیں آئیں گے مانا شیطان آئے گا، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ آج گھروں کے اندر جو فتنے ہیں، جو جھگڑے ہیں، اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے وہ جو نظافت آدھا ایمان ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وقد كان الطبراني حدثنا ابو عامر النحوي حدثنا محمد بن ابراهيم السوري حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا اسماعيل بن عياش قال اخبرني سالبة بن مسلم عن ابي كعب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل ابطأ عليه فذكر له ذلك فقال وكيف انتم لا تستنون ولا تقلمون اظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون براجكم، تم صحیح استنجا نہیں کرتے ہو، ناخن نہیں کاٹتے ہو، مونچھیں نہیں کاٹتے ہو، اپنے منہ کو صاف نہیں رکھتے ہو، تو پھر اللہ کے فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ تو معنی یہ ہے کہ حالانکہ حضور تو صاف رہتے تھے نا، لیکن اگر کسی اور میں بھی کوئی بات ہو تو اس وجہ سے بھی جبرائیل رک جاتے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی تو ہمیشہ مسواک فرماتے تھے۔ آپ کی تو بلکہ عادت مبارک تھی کہ جب بھی نیند کھلتی تو اٹھ کے مسواک فرماتے تھے، کیونکہ مسواک جو ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ بندے کے منہ کو صاف کرتا ہے اور رب کو راضی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے جمع کیے ہیں کہ مسواک کرنے کی سنت پہ عمل کریں تو اس کا 70 فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اور اس کا سب سے جو کم فائدہ ہے یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ تو اس لیے مسواک کو تو انسان یعنی اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، اور اگر چند دن کے لیے مسواک نہ کیا جائے تو نعوذ باللہ منہ میں روائح کریہہ پیدا ہو جاتی۔ وقال الامام احمد حدثنا سیار
قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المغيرة بن أبي بن مالك بن دينار حدثني شيخ من أهل المدينة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال لي أصلحي لنا المجلس فإنه ينزل ملكا إلى الأرض لم ينزل إليها قط. حضور پاک نے فرمایا بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ اپنی مجلس، اپنے گھر، اپنے مقام کو صاف رکھیں، اللہ کا ایک فرشتہ اترے گا جو پہلے نہیں اترا. وقولوا ما بين أيدينا وما خلفنا المراد ما بين أيدينا أمر الدنيا وما خلفنا أمر الآخرة. ما بين أيدينا سے مراد امور دنیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ما خلفنا سے مراد امور آخرت ہیں. وما بین ذلک، اور ان کے درمیان یعنی بین النفختین، نفخہ اولا جو ہے اور نفخہ ثانیہ کے درمیان. هذا قول بالآل اکرم جاہد سعید بن وقطع فی روایت عنہما والصدیق الربیع بن انس وکیل ما بین ایدینا ما یستقبل من آخر ایدینا، یعنی آخرت میں جو امور پیش آئیں گے. وخلفنا ما مضى من الدنيا وما بين ذلك ما بين الدنيا والآخرة. ويروى نحوه عن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جبير وابن جريج والثوري واختار ابن جرير قوله ما كان ربك نسيا. قال مجاہد وسليمان وما نسيك ربك، اس لیے نہیں تاخیر ہوئے کہ تیرا رب تمہیں بھول گیا ہے، تو رب تمہیں نہیں بھولے ہیں. وقد تقدم من هذه الآية والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال النبي حاتم حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي حدثنا محمد بن عثمان يعني أبا الجماهر حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عاصم جاء بن حيوة النبي نبي الدرداء رضي الله تعالى يرفعه قال ما أحل الله في كتابه وهو حلال وما حرمه فهو حرام. جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہے، جن چیزوں کو اللہ نے فرمایا حرام ہے وہ حرام ہے. وما سکت عنہ فهو عافیة فاقبلوا من اللہ عافیته، اور جس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انسانوں کے لیے رعایت ہے. فإن اللہ لم یکن ينسى شيئا، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ بھول گئے، بلکہ اللہ نے رعایت کے طور پہ بعض چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا. ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالق ذلك ومدبر والحاكم فيه المصرف الذي لا معقب لحكمه. اسی کو وہ خالق آسمانوں اور زمینوں کا اور مدبر ہے اور حاکم ہے، متصرف ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. آپ خالص اللہ کی عبادت کریں اور اسی عبادت میں جمے رہیں. کیا اللہ کے برابر کوئی اور ہے؟ سمیع معنی شبیہا. قال علی بن ابی طالب بعد تعالی رب مثلا او شبیہا، کیونکہ اس کی تو ذات ایسی ہے کہ لا مثل له ولا مثال له ولا مثیل له ولا مماثل له. وكذلك قال مجاہد وسعید بن جبیر وقتادہ وابن جریج وغیرہم. وقال ابن عباس ليس احد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه، کسی اور کا نام رحمان نہیں اللہ کے ماں سوا، اسی کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور منزہ ہے. لہذا یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو صرف کہیں گے رحمان رحمان، یہ ناجائز ہے، اس کو عبد الرحمن کہنا چاہیے. اگر نام عبد الخالق ہے تو جی خالق صاحب ادھر آئیں، خالق کہنا، خالق تو اللہ کی ذات ہے، یہ بندہ ہے، انسان ہے، خالق ہے، تو اس کو ہمیشہ عبد الخالق کہیں، عبد المالک کہیں، عبد الرحیم کہیں، عبد الکریم کہیں. صرف رحیم کہنا، کریم کہنا، خالق کہنا، مالک کہنا جو ہے وہ شریعت میں جائز نہیں. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا
ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا یخبر تعالی الانسان یتعجب ویستبعد اعادۃ بعد موتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ انکار کرتا ہے کہ میں مرنے کے بعد کیسے اٹھوں گا، میں مر گیا، مٹی میں مل گیا، ہڈیاں گل سڑ گئیں، کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا عجیب آدمی، تم اپنے پیدائش کو بھول گئے ہو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہارا وجود بھی نہیں تھا، اب تو چلو تمہارا وجود تو ہے نا۔ وَإِن تَعْجَبْ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کیا یہ انسان نہیں جانتا کہ ہم نے اس کو ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے؟ اب یہ خدا کے سامنے کھڑ کے جھگڑے کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور مثالیں دیتا ہے کہ دیکھو جی ہڈی بوسیدہ ہو گئی، دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ یہ بھول گیا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھائے گا جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا میرے معبود کو کہہ دو کہ وہی ذات اٹھائے گی جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، اور ان کو اپنی مخلوق کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ وقال هاهنا ويقول الانسان اذا ما مت سوف اخرج حيا، کہتا ہے کہ کیا میں جب مر جاؤں گا پھر دوبارہ اٹھا جاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا ولا يذكر الانسان، کیا اس کو یہ بات بھول گئی کہ انا خلقناه من قبل شيئا، ہم نے اس کو جب پیدا کیا تو تھا کچھ بھی نہیں تھا۔ یستدل تعالیٰ بالبداعۃ الاعادۃ، اللہ پاک نے دلیل بیان کی کہ جو پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، یعنی انہوں طاقت خلق انسان کو شیئن افلا یعیدہ وقد صار شیئن، جب انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا فرما دیا، اب جب کچھ ہو گیا تو پھر دوبارہ پیدا نہیں کریں گے۔ کما قال تعالیٰ والذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جس نے پیدا کیا وہی لوٹائیں گے، وہ اہون علیہ۔ وفی الصحیح قل اللہ تعالیٰ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ان یکذبنی، اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، اس کو نہیں چاہیے تھا کہ میری تکذیب کرتا۔ اور فرماتے ہیں وآذانی ابن آدم، اور آدم کے بیٹے نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ولم یکن لہ ان یؤذینی، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے ایذا پہنچائے۔ اما تکذیب ہوئی آیا، تکذیب اس کی کیا ہے؟ کہتا ہے لن یعیدنی کما بدأنی، اللہ مجھے دوبارہ کیسے پیدا کریں گے، کب پیدا کر سکتے ہیں؟ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ آخَرِهِ وَأَمَّا أَذَاهُ، مجھے تکلیف کیا پہنچائی؟ قَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا، کہ میرا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں میرے معبود مجھے تیرے رب کی قسم ہے ہم سب کو اٹھائیں گے قیامت کے دن، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی ہم اٹھائیں گے۔ اقسم الرب تبارک و تعالیٰ بنفسہ الکریمۃ لا بد ان یحشرهم جميعا وشیاطینهم الذین کانوا یعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے تھے ہم ان سب کو بھی قیامت والے دن اٹھائیں گے۔ ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا، پھر ان سب کو ہم جہنم کے ارد گرد بٹھائیں گے۔ جثیا معنی ایک معنی ہے گھٹنے کے بل گرنا، ایک معنی ہے بیٹھنا۔ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، فِي قَوْلِ جَثِيَّةً یعنی قیامًا، وَرَوَى عَنْ مُرَّةٍ مُسْلِمٍ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ، پھر اللہ پاک ہر شیعہ بنا فرقہ امت جماعت اس سے اس کو نکالیں گے جو زیادہ سرکش ہے، پہلے اس کو سزا دی جائے گی۔ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، قال الثوری ابن اکمل ابن مسلم قال یحبس الاول علی الاخر حتی اذا تقابلتهم جميعا، اول سے آخر سب کٹھے ہو جائیں گے۔ ثم بدا بالاکابر فالاکابر جرما، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے جن کے جرم بڑے ہوں گے، پہلے ان کو سزا دیں گے۔ ثم لننزعن
لَنُنْزِئَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا أي ثم من أهل كل دين قادتهم ورؤساهم في الشر. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ہر جماعت کے جو بڑے تھے نا، جو ان کے ہیڈ تھے، سردار تھے، جنہوں نے گمراہ کیا، سب سے پہلے ہم ان کو پکڑیں گے. وقضى قال ابن جريج وغير واحد من السلف وهذا كقوله تبارك وتعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأعطهم عذابا ضعفا من النار. جب سارے جہنم میں پہنچ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، تو وہ جو پہلے ہیں وہ کہیں گے، پچھلے جو ہیں جن کو عبادت ان کے بارے میں کہیں گے کہ مولا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ان کو آپ دگنا عذاب دیں. اللہ پاک فرمائے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کے لیے دگنا عذاب ہے. بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، بوجہ اس کے جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا ہے. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا. اللہ نے فرمایا پھر ہم جانتے ہیں کہ جلنے اور آگ کے اندر بھونے جانے کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے. ثم هاهنا لعطف الخبر على الخبر والمراد انه تعالی اعلم بمن يستحق من عباده الصابرين جہنم فيها. اللہ جانتے ہیں کہ کون جہنم کی آگ میں جلنے کا مستحق ہے، وبمن يستحق، اور کون ہے جس کو دگنا عذاب دیا جائے. كما قال في الآية المتقدمة قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. اللہ فرمائے ہم سب کو دگنا عذاب دیں گے لیکن تم جانتے نہیں ہو. واللہ اعلم.